وہ مہینہ جس کے اندر یوم عرفہ آتا ہے، یہ بڑا فضیلت کا مہینہ یاد رکھیے، یوم عرفہ آتا ہے، 9 ذو الحجہ کو کہتے ہیں یوم عرفہ۔ حاجی جب میدان عرفات میں رکتا ہے جا کر اسے کہتے ہیں یوم عرفہ، اور آپ نے فرمایا یوم عرفہ ہی حج ہے، یوم عرفہ ہی حج ہے، یوم عرفہ ہی حج، مطلب عرفات میں جو آ گیا وہ حج ہوا اس کا، ٹھیک ہے۔ تو یوم عرفہ آتا ہے، اور یوم عرفہ جو ہے حجاج کرام جو ہے یہ بڑی فضیلت کا دن ہے، حجاج آتے ہیں اس میں رکتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ فرماتے کہتے ہیں کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ یوم عرفہ سے زیادہ بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، کوئی دن نہیں سال کا ایسا جس میں اللہ اتنے لوگوں کو کوانٹٹی میں جہنم سے آزاد کرتا ہے جتنا یوم عرفہ 9 ذو الحجہ کو لوگوں کو جہنم سے نجات دیتا ہے۔ اور کیوں نہ اتنے سارے حاجی ہیں اور لوگ اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اور ساری دنیا میں جو ہے لوگ روزہ رکھ رہے ہیں اس دن سنت کے اوپر، ہم حاجی نہیں رکھیں گے یاد رکھیں، لیکن جو مقیم ہے جو اپنے گھر پر ہے وہ ضرور روزہ رکھے، تو اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ اور سب سے زیادہ اگر لوگ جہنم سے نجات پاتے ہیں کسی دن تو وہ عرفہ کا دن ہے، تو عرفہ کا دن اسی مہینے میں آتا ہے۔ ایک اور روایت جو شرح سنہ کے اندر آتی ہے اس میں الفاظ اس طرح سے کہ اس دن اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر نازل ہوتا ہے اور فرشتوں کے سامنے اہل عرفات پر فخر کرتا ہے اور فرشتوں کو گواہ بناتا ہے کہ میں نے ان سب کو بخش دیا۔ اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن انسانی آسمان پر نزول کرتا ہے اور فخر کرتا ہے فرشتوں کے سامنے، دیکھو میرے بندے کیسا جمع ہوئے، ٹھیک ہے، دیکھو میرے بندے کیسا جمع ہوئے۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں جب میں نے ان کو بنانا چاہا تھا، ان کے باپ آدم کو، تو تم نے کہا تھا کہ ہم تو ہے تیری تکبیرات اور بڑائی بیان کرنے، تو دیکھو میرے بندے یہاں جمع ہیں اور میری تکبیرات بیان کر رہے ہیں، مجھ سے دعا کر رہے ہیں، مجھ سے جو ہے رحم کی بھیک مانگ رہے ہیں، مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہ رہے ہیں اور اپنا کچھ نہ کچھ بدلہ چاہ رہے ہیں، تو تم گواہ رہنا فرشتوں، میں نے ان تمام لوگوں کو جو عرفات کے اندر آئے ہیں میں نے سب کو معاف کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فخر کرتا ہے اور بخش دیتا ہے حاجیوں کو۔ اسی طرح جو ہے جو مسلمان حج نہیں کر رہا ہے وہ عرفہ کے دن کیا کریں گا؟ روزہ رکھیں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنت ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت، آپ نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اس دن کا روزہ رکھنا گزشتہ اور آئندہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ مطلب عرفہ کے دن کا روزہ جو گزر گیا اور جو آنے والا 1 سال ہے، مطلب 2 سال، جو ایک چلا گیا جو پاس اور جو فیوچر آنے والا ہے، 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ تو لہٰذا حاجی نہیں رکھیں گے، یاد رکھیے روزہ آپ سے۔ اب تیسری نماز جو ہم پڑھ سکتے ہیں جو نوافل میں ہے جس کی بڑی فضیلت ہے وہ نماز صلاۃ الضحیٰ۔ اب بہت سے لوگ پریشان ہوں گے اب یہ کون سی نئی نماز ہے صلاۃ الضحیٰ؟ صلاۃ الضحیٰ ہمارے علاقے میں الگ الگ ناموں سے پہچانی جاتی ہے، جس کو یا تو اشراق کہتے ہیں، یا تو چاشت کہتے ہیں، یا تو اوابین کہتے ہیں۔ یہ نماز ایک ہی ہے، اس کے نام 3 ہیں۔ نماز کو کہتے ہیں عربی میں صلاۃ الضحیٰ، ظہر نہیں ضحیٰ، ٹھیک۔ یہ نماز کیا ہے اور کب پڑھی جائے؟ تو اگر صلاۃ الضحیٰ بالکل سورج نکلتے ہی پڑھی جائے، طلوع آفتاب کے فوراً بعد پڑھی جائے، تو اس نماز کو اشراق کہا جاتا ہے۔ صلاۃ الضحیٰ کو سورج نکلتے ہی اگر پڑھا جائے فوراً، اس کو کہتے ہیں اشراق۔ تو مسجدوں میں لکھا ہوتا ہے اشراق کا وقت، اور اشراق کا وقت یاد رکھیے فجر کے بعد سے اشراق کے وقت تک کوئی نماز ہو بھی نہیں سکتی، کہ تو وہ 20 منٹ طلوع آفتاب کے ہوتے ہیں۔ تو 6 بجے اگر طلوع آفتاب ہے تو 6:22 کو اشراق شروع ہوتی ہے، یا 20 منٹ کا آپ کم از کم فرق لے لیں ہمارے علاقوں کے اعتبار سے، ٹھیک۔ تو صلاۃ الضحیٰ کو اگر آپ اول وقت میں پڑھے سب سے تو یہ کہلاتی ہے اشراق۔ اس کی تعداد رکعتیں یاد رکھیے 2 سے لے کر 8 تک ہے، آپ اس کو مکمل 8 رکعت تک پڑھ سکتے ہیں، یاد رکھیے رسول اللہ نے اس سے زیادہ نہیں پڑھی صلاۃ الضحیٰ۔ تو اگر آپ فوراً سورج نکلتے ہی پڑھتے 2 رکعت کر کے پڑھی، کم از کم 4 پڑھنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ 8 کہتے ہیں علماء۔ تو کوشش کیجیے اگر آپ ایک سلام سے پڑھ رہے ہیں تو پھر 4 رکعت پڑھیے، اگر وہ 4 رکعتیں پڑھنا چاہتے ہیں ایک ساتھ، بہتر ہے کہ آپ 2 کر کے پڑھیں، اس میں زیادہ انشاءاللہ عزیز۔ یہ بھی بہرحال 4 رکعت میں ہر نوافل میں، لیکن سنت یہ ہے رسول اللہ نے عموماً نوافل کو 2 کر کے ہی پڑھا ہے، تو کوشش کیجیے 2 کر کے پڑھیں۔ تو 4 رکعت یہ زیادہ سے زیادہ 8 پڑھیے۔ تو فوراً سورج نکلتے پڑھے تو یہ نماز کہلاتی ہے اشراق۔ سورج نکلنے کے تھوڑی دیر بعد اگر آپ پڑھیں تو اس کو کہتے ہیں چاشت۔ اور سورج اتنا اوپر آ جائے کہ زمین گرم ہو جائے، تپش شروع ہو جائے، تو اس وقت جو پڑھی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں اوابین، ٹھیک۔ بہت سے لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ چاشت یا جو ہے نماز یا اوابین کے تعلق سے کہ یہ مغرب کے بعد ہوتی ہے، درست نہیں، یہ فجر کے بعد ہی ہے، یاد رکھیں ظہر سے پہلے۔ اور یہ نماز آپ کو زوال سے پہلے پڑھنا ہے۔ اشراق کہلائیں گی جب سورج نکلتے پڑھیں گے، بیچ میں کبھی پڑھیں گے تو چاشت، اور سورج جب ایسی بلندی پر آ جائے کہ گرم ہونا شروع ہو جائے زمین، اس کو کہتے ہیں اوابین جب پڑھے جائیں۔ اوابین کہتے ہیں یہ اونٹوں کے بچے ہوتے ہیں جو کیا کرتے ہیں صبح چونکہ رات میں بہت سردی ہوتی ہے، جو ہی سورج نکلتا ہے تو اونٹ کا بچہ کیا کرتا ہے، جب سورج نکلنا شروع ہوتا ہے جا کر ریت پر کھڑا ہو جاتا ہے
اور جب تک کھڑا ہوتا ہے جب تک کہ اس کو اتنی دھوپ نہ ملے کہ اس کے پیر گرم ہونے لگے. جب اس کے پیر گرم ہونے لگتے تو لوٹ کر اپنی ماں کے پاس بھاگتا ہے, اس کو کہتا ہے اواب, پلٹنے والا. تو اونٹ کا بچہ پلٹ کر بھاگتا ہے اپنی ماں کے پاس کہ اب بہت گرم ہو گیا. اب ظاہر سی بات ہے ریت کو گرم ہونے اور اونٹ کے بچے کے کھر گرم ہونے کے لیے سورج اونچا ہونا ضروری ہے, اوپر آ جانا ضروری ہے, تبھی تو وہ تپش ہوں گی, جس کو ہمارے علاقے میں ہم کہیں گے 10 بجنا یا 11 بجنا, جب تپش دھوپ کی ہو جاتی ہے. اس کے بعد تو پھر زوال یاد رکھیے, 11:30 ہوگا تو پھر تو زوال, پھر ہو گیا ٹائم ختم. تو آپ اس کو فجر کے بعد سے مطلب طلوع آفتاب سے لے کر زوال کے بیچ میں پڑھ سکتے ہیں. اول وقت میں پڑھی جائے تو اشراق, بیچ میں کبھی پڑھی جائے تو چاشت, اور آخر وقت میں 10:30-11 کے وقت تو یہ ہو جائے گا اوابین. اس کی رکعتیں یاد رکھیے 8 ہے زیادہ سے زیادہ. ٹھیک, آپ 4 کر کے 2 بار پڑھے, یا پھر 2 کر کے آپ جو 4 اور یا 8 تک آپ زیادہ سے زیادہ پڑھ سکتے. تو یہ رہا تیسری نفل نماز جس کا ہم اہتمام کر سکتے ہیں, اور تینوں ایک میں آگے بہرحال چاشت, اوابین اور جو ہے اشراق. تو یہ بھائی نے کہا کہ میں نے حدیث میں کہا کہ 4 رکعت اشراق کی اور 4 ظہر سے پہلے کی جو پڑھیں گا وہ جنت میں جائیں گا. تو اشراق کی نماز جو ہے اصل جس کو اشراق, چاشت اور اوابین کہتے ہیں, اس نماز کو عربی زبان میں کہتے ہیں صلاۃ الضحیٰ. ظہر نہیں ہے, ضحیٰ, صلاۃ الضحیٰ. یہ نماز سورج نکلنے کے بعد سے لے کر زوال سے پہلے تک پڑھی جا سکتی ہے. سورج نکلنے کے بعد سے لے کر زوال تک, ظہر کے پہلے تک پڑھی جا سکتی ہے. اس نماز کے نام الگ الگ وقتوں میں پڑھنے سے بدلتے جاتے ہیں. اشراق وہ جو سورج نکلتی پڑھی جائے, چاشت اس کے بعد, اوابین ایسے وقت پڑھنا کہ سورج اتنے تیز ہو جائے کہ جس سے اونٹ کے بچے ان کے کھر گرم ہونے سے واپس اپنی ماں کی طرف بھاگے. اواب کہتے پلٹنے والے کو. ٹھیک, تو بہرحال ویسے ہو جائے اس وقت کو پڑھنا. لہٰذا یہ نماز کو 2 کر کے پڑھ سکتے, کم از کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعت. صلاۃ الضحیٰ کم از کم 2, زیادہ سے زیادہ 8 رکعت. حدیث میں آ رہا ہے کہ 2 نہیں 4 پڑھے. اس کا مطلب یہ کہ 2 پھر 2, زیادہ زیادہ پڑھنا ہے تو اور 2 مطلب 8. لہذا جو 4 بھی پڑھے اس کے لیے ہے, جو زائد پڑھنا چاہے تو 8 تک پڑھ سکتا ہے. اور اس کی رکعتیں 2 کر کے ہیں, تو 2 پڑھے پھر 4 پڑھے. اگر کوئی صرف 2 پڑھتا ہے تو اشراق تو ہو جائیں گے, لیکن ثواب میں شامل ہونا ہے تو 4 پڑھنا پڑے گا ڈیلی کم از کم. 4 سے مور بھی آپ جا سکتے ہیں, اس لیے کہ 8 تک یہ رکعتیں ثابت ہے, تو آپ 2 کر کے اس کو پڑھ سکتے ہیں. تو 4 تو کم از کم پڑھنا ہے. اگر وہ حدیث کے تحت جانا ہے, وقت نہیں ہے تو آپ 2 بھی پڑھ سکتے ہیں, اس لیے کہ اس کا ثواب تو ملے گا, لیکن وہ ثواب کے مستحق ہونے کے لیے یہ 4 اور ظہر کی 4 کو لگاتار پڑھتے رہنا. جس طرح سے پچھلی مرتبہ ہم نے نماز کے تعلق سے کچھ غلط فہمیاں اور اس کے بارے میں سجدہ سہو اور اس کے تمام چیزیں, اس کا طریقہ ہم نے دیکھا تھا, آج انشاءاللہ عزیز پھر ایک نماز سے متعلق ہی جو ہے کڑی رکھنے کی آپ کے سامنے کوشش کروں گا. اور انشاءاللہ عزیز نماز با جماعت, اس کی اہمیت, اس کی فرضیت اور واجبیت, اور اس کو چھوڑنے والوں کا کیا انجام ہوگا, اور کچھ اس کے تعلق سے انشاءاللہ عزیز مسائل رکھنے کی میں جو ہے کوشش کروں گا کہ نماز با جماعت کے لیے جاتے وقت کی کچھ باتیں, جانے کے بعد کی کچھ باتیں. تو یہ تمام باتیں انشاءاللہ مختصر سے اس وقت میں رکھنے کی کوشش کروں گا, تاکہ بہت سی مرتبہ لوگ اس عنوان سے متعلق سوال کرتے ہیں کہ 2 لوگ ہو تو جماعت کیسی ہوں گی, جماعت کے لیے جانے کا کیا معاملہ ہے, گھر میں پڑھ لے تو اس میں کیا مسئلہ ہو جائے گا, کچھ جگہ فجر کی نماز بہت تاخیر سے ہوتی ہے تو کیا ہم اپنے گھر میں جماعت بنا لے تو اس کا کیا مسئلہ ہوگا. اس طرح کی بہت ساری باتیں لوگ کہتے ہیں, اور امت مسلمہ کی اجتماعیت سے یہ سب باتوں کی بنیاد پر یا لا علمی کی بنیاد پر بہت ساری بار جو ہے ہم کٹ بھی جاتے ہیں اندر کی. تو آئیے کچھ باتیں آج آپ کے سامنے میں جو ہے جماعت جو ہے نماز جماعت سے پڑھنے کی جو فضیلت اور چھوڑنے کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں, یا کیسی وعیدیں اس کے تعلق سے وہ رکھنے کی جو ہے کوشش کروں گا. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اسلام میں جتنے بھی فرائض ہیں, اگر آپ ان فرائض کو دیکھیں تو یہ باجماعت ہے. جیسا کہ توحید اگر چھوڑ دے, مطلب جو لوگ ایمان لاتے ہیں, شہادت دیتے ہیں, وہ ایک الگ مسئلہ ہے, وہ تو انفرادیت میں ہوتا ہے. اس کے علاوہ جتنے اعمال, نماز اجتماعیت میں ہوتی, ٹھیک, اسی طرح جو ہے روزہ اجتماعیت میں ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک جماعت یہ مہینے روزہ رکھے, اگلی جماعت وہ مہینے روزہ رکھے, اگلی جماعت یہ مہینے روزہ رکھے, تاکہ مختلف دنوں میں روزے چلتے رہیں, ایسا بھی نہیں. اسی طرح جو ہے زکوٰۃ اجتماعیت کا نظم ہے, بیت المال میں زکوٰۃ جمع ہوں گی. حج اجتماعیت کا نظم ہے کہ تمام لوگ حج ایک ساتھ کرتے ہیں, حج کے لیے بھی کوئی وقت نہیں کہ 15 دن بعد ان کا وقت, 15 دن بعد ان کے بعد 15 دن بعد ان کا وقت, ایک ہی ہے. تو اسلام میں جماعت کے بغیر مسلمان کا تصور نہیں ہے اندر کی. تو اسی طرح نماز جو کہ ارکان اسلام میں دوسرا رکن ہے, شہادت کے بعد دوسری اہم جو ہے عبادت ہے, فرائض میں سے دوسرا فریضہ ہے, اس کے تعلق سے بھی یاد رکھیں اسے اجتماعیت میں ہمیں کرنا ہے, انفرادیت میں نہیں کرنا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم با جماعت نماز کے حکم دیتے ہیں,
اللہ رب العزت کئی مرتبہ قرآن میں ورکعوا مع الراکعین ایک جگہ کہا کہ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. تو ظاہر سی بات ہے رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو مطلب رکوع نماز کے اندر ایک اس کا رکن ہے. جب نماز ہم پڑھتے ہیں تو رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ مطلب اجتماعیت میں نظم ہوگا, ہے نا. اسی طرح کہیں کہا کہ جب تم لوگ جو ہے جنگ میں ہو, جہاد پر ہو, تو ایک جماعت پہلے امام کے ساتھ کھڑی ہو جائے اور دوسری جماعت حفاظت کے لیے کھڑی ہو. تو گویا میدان جنگ میں بھی ہے اور ایک ساتھ لوگ نہیں پڑھ سکتے ہیں, تو آدھے آدھے پڑھ رہے ہیں کہ ایک جماعت نماز میں لگی ہے, دوسری جماعت حفاظت میں لگی ہے نا. تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم قرآن کے احکامات سے ہی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں یہ چیز بھی اجتماعیت میں کرنا ہے. اور نماز با جماعت کا جو ہے ہر مسلمان کو اسلام نے حکم دیا, ہر مسلمان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم جب بھی نماز پڑھیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھے. یاد رکھیں اجتماعیت اس معاملے میں قائم کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حدیث اس طرح سے ہے اور یہ حدیث جو ہے ابو داؤد کی سنن نسائی میں آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس شہر یا دیہاتی آبادی میں 3 شخص رہتے ہو, مطلب جس جگہ چاہے دیہات ہو چاہے شہر ہو, اگر 3 مسلمان رہتے ہیں, ٹھیک, جس شہر یا جس دیہات میں 3 مسلمان رہتے ہو اور ان میں جماعت کا نظم نہ ہو, اور اگر یہ جماعت سے نماز نہ پڑھتے ہو, کوئی جماعت کا نظم نہ ہو, تو آپ فرماتے اور کہتے نہ ہو تو ان پر شیطان غالب آ جاتا ہے. تو ان لوگوں پر کیا ہوگا, پھر ان لوگوں پر جو 3 ہو یا اس سے زیادہ کوانٹٹی ہو جائے اور وہ جماعتی نظم قائم نہ کرے نماز اور دیگر چیزوں میں, تو شیطان ان پر غالب آ جاتا ہے. اور پھر آپ فرماتے لہٰذا جماعت قائم کرو, کیونکہ بھیڑیا ریوڑ سے الگ رہنے والی بکری کو جو ہے یہ بھیڑ کو کھا جاتا ہے. بھیڑ یا بکری ریوڑ سے اپنے گروپ سے الگ ہو جاتی ہے, جماعت سے الگ ہو جاتی ہے, اس کو اچک لیتا ہے. تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا خوف بتایا کہ اگر ہم جماعت سے نہیں نماز قائم کریں گے اور جس دیہات اور جس بستی میں 3 مسلمان ہو جائے اور اس کے بعد یہ عمل نہ ہو کہ وہ جماعت قائم نہ کرے, جماعتی نظم قائم نہ کرے, تو ایسی جگہ پھر شیطان آ جائیں گا اور شیطان جو ہے پھر اچک لیں گا. اور آپ نے وضاحت کی کہ جس طرح سے جو بھیڑ یا بکری, ریوڑ سمجھتے نا, پورا گروپ میں چلتی, جتھے میں چلتی ہے, الگ ہوتی ہے, بھیڑیا اسی پہ حملہ کرتا ہے, چونکہ پورے بکریوں پہ حملہ نہیں کرتا اور بیچ میں آ کے کبھی حملہ نہیں کرتا ہے. تو کہا بھیڑیا ایسی ہی بھیڑ پہ حملہ کرتا ہے جو ریوڑ سے گروپ سے الگ ہو جاتی ہے. تو لہٰذا یہاں بجماعت نماز کی اہمیت بتائی جا رہی. اگر ایسا نہ ہوا تو شیطان ان لوگوں پر, اس بستی والوں پر, اس شہر والوں پر غالب آ جائیں گا اور ان کو جو ہے وہ بکھیر دیں گا. یاد رکھیے مطلب اللہ کی اطاعت اور اس کی بندگی سے دور کر دیں گا. تو یہاں پتہ چل رہا ہے بجماعت نماز کی کیا اہمیت ہے. اسی طرح دوسری ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں, یہ روایت جو صحیح بخاری کی ہے, روایت کے الفاظ سننے کتنے سخت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں کہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, میں نے ایسا ارادہ کیا کہ ایک مرتبہ لکڑیاں جمع کروں اور اذان دینے لگاؤں. جب اذان ہو جائے تو کسی اور کو نماز کے لیے آگے بڑھا دوں. جب وہ نماز شروع کر دے تو پھر میں بستی اور شہر میں نکلوں اور ان تمام لوگوں کے گھر کو آگ لگا دوں جو بنا کسی عذر کے وجہ کے گھر میں جو ہے نماز پڑھتے ہیں. میرا دل چاہا کہ ایک مرتبہ جو ہے میں لکڑیاں جمع کروں اور اذان دینے لگاؤں اور خود نہ نماز پڑھاتے ہوئے کسی اور کو اپنے جگہ مصلی پہ کھڑا کر دوں اور پھر نکلوں اور نکل کے ان لوگوں کے گھر کو آگ لگا دوں جو بنا کسی وجہ کے عذر کے جو ہے وہ نماز با جماعت میں شریک نہیں ہوتے, بس ان کے گھروں کو جلا دوں. مسند احمد کی روایت میں اضافی الفاظ ہے, اگر مجھے چھوٹے بچوں کا اور عورتوں کا خوف نہ ہوتا تو میں ان کے گھر جلا دیتا. اگر مجھے اس میں عورتیں, چونکہ عورتوں با جماعت نماز فرض نہیں, بچوں کے اوپر عبادتیں فرض نہیں جب تک وہ بالغ نہیں ہوتے, تو اگر مجھے عورتوں اور بچوں کی فکر نہ ہوتی تو میں ان کے گھر جلا دیتا. تو کتنی اہمیت بتائی جا رہی بجماعت نماز کی, سمجھ میں آ رہی ہے, بجماعت رہنے کی ہر معاملے میں. اور نماز, اور چونکہ نماز ایک ایسا رکن ہے جو ہر روز 5 وقت ہوتا ہے. زکوٰۃ تو سال میں ایک بار ہے, حج زندگی میں ایک بار ہے, لیکن یہ تو روز ہو رہا ہے یہ عمل. زکوٰۃ سال میں ایک بار ہے, ٹھیک, روزہ سال میں ایک بار, لیکن یہ روز ہوتا ہے. اگر یہاں اجتماعیت ہماری ہوں گی تو بہت سارے اس کے فائدے ہوں گے, اور اس بات کی گواہی آپ بھی دیں گے اور میں بھی دیتا ہوں. اجتماعیت کے فائدے تو اپنی جگہ ہے ہی, اجتماعیت میں رہنا, لوگوں کے ساتھ رہنے کے بہت سے بینیفٹس ہے, یاد رکھیں, ٹھیک. اور یہاں شریعت کا حکم بھی ہے, تو کتنا اہم حکم ہے کہ گھر جلا دینا. اسی سے علماء لکھتے ہیں کہ نماز با جماعت یہ واجب اور فرض ہے, یاد رکھیں, با جماعت پڑھنا واجب اور
فرض ہے سوائے شرعی عذر کے، سوائے مجبوریوں کے، سوائے مسجد ہی نہ ہو کسی علاقے میں، مسلمان ہے لیکن مسجد نہیں ہے، سوائے اس کے کہ آپ کی صحت ساتھ نہ دے، حالات ساتھ نہ دے، یہ ایک الگ چیز ہے، یہ عذر ہے، مجبوریاں ہیں، ایکسیپشنل کیسز ہیں، ٹھیک۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، ایک نابینا صحابی جن کا نام ام مکتوم آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، ام مکتوم، وہ آئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک نابینا انسان ہوں، یہ نابینا تھے، اندھے تھے، میں ایک نابینا انسان ہوں اور مسجد آنا میرے لیے مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہ مجھے ہر بار کوئی لے کر آنے والا نہیں ہوتا ہے۔ وہ نابینا تھے اور نابینا انسان کو ظاہر سے چلنے میں بہت تکلیف ہوتی ہے، تو کہا مجھے ہر بار کوئی انسان نہیں ملتا جو مجھے پکڑ کر مسجد تک لا کر چھوڑ دے، تو لہٰذا کیا میں اپنی نمازیں گھر پر پڑھ لوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک، تو اپنی نمازیں گھر پر پڑھ لیں۔ جب وہ جانے لگے تو راوی کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پلٹے اور کہا کہ میں مکتوم ایک منٹ رکو، ذرا ٹھہرو۔ وہ ٹھہر گئے، ٹھہرنے کے بعد ان سے کہا کیا تمہیں اذان کی آواز سنائی دیتی ہے؟ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاں مجھے اذان کی آواز سنائی دیتی ہے۔ تو کہا اگر اذان کی آواز سنائی دیتی ہے تو پھر میں تمہیں حکم نہیں دے سکتا ہوں گھر پر نماز پڑھنے کا، تم کو مسجد آنا ہی پڑے گا۔ اگر اذان کی آواز آتی ہے تو میں تمہیں حکم نہیں دے سکتا ہوں گھر میں پڑھنے کا، تمہیں مسجد آنا پڑے گا۔ تو اندازہ لگائیے نماز با جماعت کی کیا اہمیت ہے کہ ایک نابینا بھی اس سے ایکسیپشنل نہیں ہے، جس کو کتنا بڑا عذر ہوتا ہے دکھتا ہی نہیں۔ تو کہ اگر اذان کی آواز آتی ہے تو کسی نہ کسی کے ساتھ تم کو آنا پڑے گا، میں تم کو چھوٹ نہیں دے سکتا ہوں اس کی۔ ایک آدمی کو ایکسیپشنلی چھوٹ دیتے آپ سب کے لیے ہو جاتی نا۔ اذان کی اگر آواز آتی ہے تو اسی سے علماء یہ مسئلہ اخذ کرتے ہیں کہ کہیں مسجد اتنی دور ہو، سواری کا انتظام نہ ہو اور اذان کی آواز بھی نہ آتی اور اذان کی آواز بھی نہ آتی ہو تو بہرحال وہ آدمی پھر مجبور ہے، اگر وہ جماعت سے نہ پڑھ سکے تو الگ بات ہے، کیونکہ اذان نہیں آ رہی، مطلب مسجد بہت دور ہے کہ اذان کیا اسے سنائی نہیں دیتی، ورنہ اگر سنائی دیتی ہے تو جانا پڑے گا، نابینا کو بھی جانا پڑے گا۔ اب آج دیکھیے مسجد ہم سے جو ہے 10 میٹر کی دوری پہ بھی نہیں، 100 قدم کی دوری پر بھی نہیں، لیکن تجارت ہے، کسٹمر بہت آتے تو یہاں جلدی ہو جائیں گے نا، مسجد جانا، سب بندی کرنا، جماعت میں کھڑے ہونا، امام صاحب پھر لمبے لمبے سورے پڑھا دیں گے تو ایک وہ مصیبت نہیں ہو جائیں گی سوار، تو وہ سوروں کو سننا، اس کے بعد آنا، تو 15 منٹ تو مار کھا جا رہے اپنے۔ حالانکہ ہم یہ نہیں سوچ رہے یہ 15 منٹ ہی جمع ہوتے ہیں وہاں آخرت کے اعتبار سے۔ تو میں کیا کرتا ہوں، ایک مصلی لے لیتا ہوں، نماز تو نہیں چھوڑا الحمدللہ، لیکن مصلی لے لیتا ہوں اور اندر ہی بچھا لیتا ہوں دکان کے اندر، اور وہیں فوراً جو ہے رکعت باندھی اور فر جلدی سے ختم ہوا، نہ جانے کا وقت لگا، نہ آنے کا وقت لگا، نہ امام صاحب کی لمبی لمبی رکعتیں ملی، اور آرام سے جو ہے نماز ہو گئی، اپنا بزنس بھی چالو۔ ایک بھائی کھڑا ہے، دوسرا نماز پڑھ رہا ہے، پھر دوسرا کھڑا ہوتا پہلا پڑھتا ہے، حالانکہ بازو جماعت ہو رہی ہے۔ کس قسم کی سستی اور عہدی پن ہے، یاد رکھیے کس قسم کا، آپ اندازہ لگائیے۔ اور ہر جگہ ہی سستی اور کاہلی نظر آ رہی، چاہے تجارت کو آگے بڑھانے کے لیے، چاہے معاملات میں جو ہے آگے بڑھنے کے لیے، ہے نا۔ ایک امپورٹنٹ میٹنگ ہے، میں تو یہ ان کی بات کر رہا ہوں جو نماز پڑھتے ہیں لیکن جماعت سے نہیں پڑھتے، ابھی بے نمازی کی بات نہیں ہو رہی، لہٰذا میں بے نمازی کے نقصانات وہ میں کچھ نہیں رکھوں گا آج انشاءاللہ آپ کے سامنے، وہ میرا عنوان نہیں ہے چونکہ، ورنہ پھر اس میں ایک درس چلا جائے گا کہ نماز کی اہمیت اور بے نمازی کے کیا نقصان ہو سکتے ہیں۔ ہم تو ان کی بات کریں جو نماز پڑھتے ہیں 5 وقت لیکن جماعت سے نہیں پڑھتے، تو ان کے بارے میں کتنی سخت باتیں آ رہی ہیں۔ جو جماعت سے نہیں پڑھتے ان کی بات ہو رہی ہے، نہیں پڑھنے والوں کا تو الگ ہی معاملہ، جو پڑھ رہے ہیں لیکن الگ پڑھتے ہیں تو ان کے گھر جلانے کی بات ہو رہی ہے، سمجھ رہے آپ بات۔ تو تجارت یا معاملات کے لیے بھائی میٹنگ ہے، اس میں جلدی سے ختم ہو جائیں گی میٹنگ، ہاں یہ الگ بات ہے، اتنے لوگ جمع ہوں کہ وہاں جماعت قائم ہو سکتی ہے، اس میٹنگ کی جگہ پر اتنے لوگ جمع ہوں بزنس کے لیے کہ وہاں جماعت قائم ہو سکتی ہے، تو الگ بات ہے پھر کہ ٹیمپرری آپ رکے تو جماعت بنا سکتے ہیں، ہمیشہ کے لیے نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن میں ان کی بات کر رہا ہوں جو پرماننٹلی اپنا جو سلسلہ بنا دیتے ہیں کہ کچھ ہوا کہ بس جماعت کے لیے گھر میں کھڑے ہو گئے، کچھ ہوا کہ بس جماعت کے لیے گھر میں کھڑے ہو گئے، مطلب نماز کے لیے گھر میں کھڑے ہو گئے، انفرادی ہوتا ہے، یا کبھی مسجد نہ جانے کو چرانے کے لیے، حالانکہ 10 قدم پہ مسجد ہے، ایک جماعت اپنی بنا لے تاکہ یہ جماعت جلدی ہوں گی نا، اپنے حساب سے ہوں گی کہ وہ دستر پہ کھانا لگ چکا ہے، اب کہاں مسجد جاتے نماز کے لیے، یہیں پڑھ لیں گے۔ میں ایکسیپشنل کیس کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ رمضان میں آپ کسی دعوت میں ہیں جہاں الحمدللہ رمضان میں تو تقریباً لوگ نماز پڑھتے ہی ہیں، جس کی وجہ سے مسجدیں ویسے ہی نہیں پڑتی ہے، تو مسجد والے بھی چاہتے ہیں کہ آپ کہیں پڑھ لے تو اچھا ہے، ہوتا ہے نا، مسجدیں نہیں پڑتی ہے ویسے،
ویسے ہی نہیں پور رہی ہے نمازوں میں، عام نمازوں میں تو کوئی خاص دعوت ہو جائے محلے میں تو مسجد تو پیک ہو جاتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہاں کو بنا لے، وہ تو ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں. لیکن جنرل اس میں ہم ایسا کرتے ہیں، بہت سے لوگ ایک سلسلہ بنا لیتے ہیں کہ بس گھر میں نماز پڑھ لو، بزنس کی جگہ نماز پڑھ لو، چھت پر نماز پڑھ لو. ٹھیک، مجبوری الگ چیز ہے کہ میں کالج میں ہوں جہاں سے مسجد نہیں، اذان کی آواز نہیں آتی تو میرے لیے پھر جانا بھی ضروری نہیں، تو وہاں میں جماعت بنا لیتا ہوں یا وہاں میں پڑھ لیتا ہوں مصلی ڈال کے نماز انفرادی. وہ الگ شکلیں ہیں، لیکن عام اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں لوگ بہت جی چراتے ہیں نماز کے معاملے اور پڑھتے ہیں. اور جب انسان جماعت سے چھوٹ جاتا ہے نا، تو یہ میرا تجربہ اور مشاہدہ ہے، میں نے دیکھا ہوں جن لوگوں نے با جماعت نماز کو چھوڑا، پھر گھروں میں جماعتیں چالو کی، پھر انفرادی، چونکہ گھر میں جماعت مینٹین نہیں ہو سکتی کبھی، پھر انفرادی چونکہ لوگ نہیں آنے، انفرادی جماعتیں چالو کی. اس کے بعد ایک زمانہ پھر تاخیر سے نماز پڑھنے لگے، حالانکہ نماز چھوڑنے کی وجہ تھی لوگ اول وقت میں نہیں پڑھتے بلکہ میں گھر میں پڑھوں اپنی جماعت میں، پھر تاخیر سے پڑھنے لگے اور پھر حال یہ ہو گیا کہ نمازوں کو جمع کر کے پڑھنے لگے، اور پھر حال یہ ہو گیا کہ تھوڑے دن بعد بے نمازی بن گئے. تھوڑے دن سے مراد کچھ سالوں اور کچھ وقت میں بے نمازی ہو کہ نماز کی پرواہ نہیں، بیٹھے ہیں تو جو بیٹھے ہیں تو ظہر اور عصر کا وقت بھی ہوگا مغرب تک، چلو میں تو مسافر ہوں، میں تو سفر میں آپ سے ملنے آیا ہوں، میں تو جمع کر رہا ہوں، لیکن جو مقیم ہے وہ بھی میرے ساتھ بیٹھا ہے. اچھا ظہر اور عصر مل سکتی ہے، مغرب اور عشاء مل سکتی ہے نا، لیکن ایک انسان عصر سے میرے ساتھ مغرب بھی بیٹھا ہے، عشاء تک بیٹھا ہے، میں تو اپنی ظہر عصر ملا کر آیا ہوں لیکن پھر بھی وہ بیٹھا ہے. حالانکہ بڑا علامہ بتاتا ہے اپنے آپ، لیکن چونکہ پہلے کہا یہ اول وقت میں نہیں پڑھتے، الگ پڑھتا ہوں جماعت سے، پھر جماعت ختم ہوئی، پھر انفرادی، اور نماز ہی پوری مکمل چھوٹ گئی پھر ایسے لوگوں سے. تو بڑی احتیاط کریں، با جماعت نماز کو کبھی معمولی نہ سمجھیں، ہر بار کوشش کرے کہ جماعت کے ساتھ پڑھوں. اس کی بڑی اہمیت ہے کہ ایک نابینا کو بھی اس سے ایکسیپشنل مستثنا نہیں کیا گیا شریعت میں. اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بڑی سخت بات وہ کہتے ہیں، کیا فرماتے سنیے. وہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم میں سے کوئی بھی جماعت سے پیچھے نہیں رہتا تھا. ہم نماز نہیں پڑھنے والوں کی بات نہیں کر رہے ہیں ابھی، پھر سوچ غور سے سنیے آپ، جو پڑھتے تھے لیکن جماعت سے نہیں پڑھتے تھے ان کی بات ہو رہی کتنی سخت. ہم میں سے کوئی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بغیر جماعت کے نماز نہیں پڑھتا تھا، مطلب سب جماعت میں شامل ہوتے تھے سوائے منافق کے، سوائے منافق کے. اور اسی سے وہ کہتے تھے جو با جماعت نماز میں شامل نہ ہو وہ کھلا منافق ہے. چھپا منافق تو جماعت سے بھی نماز پڑھنے آتا تھا، کچھ کھلے منافق تھے جو جماعت سے نہیں پڑھتے تھے کے زمانے میں بھی، کچھ چھپے تھے، چھوٹے موٹے منافق آ جاتے تھے ڈر کے، لیکن بڑے بڑے منافقین جو تھے وہ نہیں آتے تھے. تو کہا سب آتے تھے سوائے منافق کے، اور جو نہیں آتا تھا ہم سمجھ جاتے تھے یہ منافق ہے، پھر کہتے ہیں سوائے منافق کے اور بیمار کے. لیکن بیمار کو بھی ہم میں سے دو لوگ کاندھے پہ ڈال کے لا کے کھڑے کر دیتے تھے. منافق تو آتا ہی نہیں تھا سوائے بیمار کے، مطلب بیمار لوگ نہیں آتے تھے، لیکن بیماروں کو بھی دو لوگ مل کر اٹھا کے لاتے تھے، کاندھے پر لا کے کھڑے کر دیتے تھے. سب کے بیماروں کو بھی لا کر کھڑے کر دیا تھا. دیکھیے با جماعت نماز نہ پڑھنے کے تعلق سے کیا بتا رہے صحابہ کی، یہ منافقت کی ایک علامت ہے، چونکہ منافق ہی با جماعت نماز میں نہیں آتا ہے. دوسرا، بیمار بھی ہوتا تو اٹھا کر لایا جاتا نماز کے لیے. آج تو ہماری بیماریوں کا کیا کہنا ہے نا، کیا ہو گیا بھائی آج نماز آپ نے جماعت سے نہیں پڑھی، آج میرے کو 3 چھینکیں آ گئی صبح صبح، اور 3 چھینکیں تو بہت زیادہ ہوگی آپ کے لیے نا، اتنی صحت کہاں دی اللہ نے آپ کو 3 چھینکیں برداشت کر سکے، 4تھی چھینک میں تو ہارٹ اٹیک آ جائیں گا آپ کو. ٹھیک ہے، اچھا کیا آپ نے آج نماز کو پڑھا. ارے آج آپ با جماعت نماز میں دکھ نہیں رہے 2-4 دن سے، ارے بہت زیادہ بیمار ہونا. کیا بیماری ہے آپ کی؟ وہ ہاتھ میرا روز دکھ رہا. اچھا تو آفس بھی نہیں جا رہے؟ نہیں آفس تو جانا پڑتا نا، مجبوری ہے. اچھا پھر آپ اسکول کالج میں؟ نہیں وہ اس کے بغیر تھوڑی چلتا. اچھا پھر آپ دن بھر گھر میں؟ نہیں صرف نماز کی حد تک نہیں آ رہا ہوں میں، اس لیے کہ وہ پوری تکلیف درد دکھ نماز کے ٹائم ہی ظاہر ہوتا ہے، دینی کوئی کام کے ٹائم ہی ظاہر ہوتا ہے نا. ہاتھ دکھنے کیا تعلق جماعت سے؟ ہاتھ تو دکھ ہی رہا ہے نا، ایسے بھی دکھ رہا ہے ویسے بھی دکھ رہا ہے، کچھ نہ کرو بھی تو دکھ رہا ہے، لے کے چلو اس کو ساتھ اپنے. ہو سکتا ہے اللہ کے ذکر میں ہوں گے تو اللہ اس کو شفا دے دیں گے، لیکن وہ نہیں ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، آپ کی وفات سے کچھ دن قبل آپ نے چلنا پھرنا بند کر دیا تھا، آپ چل پھر نہیں پا رہے تھے، خود سے اٹھ نہیں پا رہے تھے، بلکہ آپ نے جب نماز کے لیے ارادہ کیا 2 دن پہلے یا 3 دن پہلے، روایتوں مختلف الفاظ ارادہ کیا تو آپ کھڑے ہو کر گر جاتے تھے، مطلب اتنی طاقت نہیں تھی قدموں میں کہ چل سکے، آپ گر جاتے تھے. روایت میں کہ آپ اٹھے، وضو کیا، کھڑے ہوئے اور گر گئے، چونکہ پھر بے ہوش ہو گئے، بے ہوشی سے وضو ختم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ پتہ نہیں انسان نے کیا کیا. پھر آپ اٹھے، پھر وضو کیا، پھر گر گئے، پھر آپ اٹھے، پھر وضو کیا اور پھر گر گئے. یہ کیفیت تھی آپ کی، اتنی کمزوری تھی.
اس میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول اتنی کمزوری میں بھی ہم 2 صحابہ کو بلاتے اور دونوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھتے، آپ کے پیر ڈالنے کی طاقت نہ تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر رگڑتے جاتے مٹی کے اندر، مطلب آپ چل نہیں سکتے، تو اب ظاہر سے ایک آدمی کاندھوں پہ 2 لوگوں نے ڈال لیا اور کھینچ کے لے جا رہے، ویسے آتے تھے۔ اور آپ نے ہمیں کچھ دن بیٹھ کر نماز پڑھائی، پھر لیٹ کر نماز پڑھائی، اور پھر ابوبکر صدیق نماز پڑھاتے تھے اور آپ سے پیچھے لیٹتے تھے، چھوڑی نہیں لیکن لیٹ کر پڑھی۔ اسے پتا چلا مسجدوں میں ایسا نظم ہونا چاہیے کہ جہاں مصلی بیمار بھی آئے تو لیٹنے کا پروویژن بھی ہو کہ وہ نماز پڑھ سکے، بیٹھنے کا بھی ہو کہ وہ پڑھ سکے، یاد رکھیے، ٹھیک؟ تو اس بات کو سمجھنا ہے ہمیں، یاد رکھیں کتنی اہم بات ہے کہ بیمار ہے، نبی ہے، چاہتے تو شرعی عذر بتا سکتے تھے، چاہتے تو اللہ چھوٹ دے دیتا، چاہتا تو اللہ معاف کر دیتا، پھر بھی آ رہے امت کو سکھانے کے لیے کہ نماز با جماعت کی بڑی اہمیت۔ لیکن ہماری بیماریوں کو میں نے کہا نا، کیا کہنا، بہت بڑی بڑی بیماریاں ہو جاتی ہیں، ہم کو چھینک آنا بہت بڑی بیماری ہے، تھوڑی کھانسی کی بیماری ہے، تھوڑا سا آنکھ گرم ہو گیا، تھوڑا سا آنکھ گرم ہو گیا تو فوراً گھر والوں نے بولا نماز کو مت جاؤ، ٹھیک ہے امی نماز کو نہیں جاتی، ٹھیک ہے ابا نماز کو نہیں جاتے۔ باقی اگر امی ابا بولے بیٹے تھیٹر مت جاؤ تو نہیں، تھیٹر جاؤں گا تو میں ساتھ رہوں گا اچھے سے، نہیں تو بہت تنگ کروں گا تم کو، وہاں اپنی منوائی جا رہی بات، یہ ہونا تو فلاں ہوں گا، نماز کے لیے نہیں، آپ نے بول دیا اب میں نہیں جاؤں گا، نہیں امی بھی نہیں بول رہے، ابا بھی نہیں بول رہے، بہت زیادہ مجھے بخار دکھ رہا، یہ دکھ رہا، یہ تمام چیزیں وجوہات نہیں ہے نماز کو چھوڑنے کی، نہیں ہے نماز کو چھوڑنے کی۔ بہرحال اسی طرح نماز با جماعت کی اہمیت اس سے ہی پتہ چلتی ہے۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 102 میں اللہ نے فرمایا کہ جب تم جنگ میں ہو اور جنگ کی حالت میں ہو اور خوف کا معاملہ ہو، جنگ ہو یا خوف ہو، مطلب دشمن کے حملے کا ڈر ہو، تو تب امام کے پیچھے کچھ لوگ کھڑے ہو اور کچھ لوگ حفاظت کرے، پھر کچھ لوگ کھڑے ہو کچھ لوگ حفاظت کرے، اسے کہتے ہیں صلاۃ الخوف۔ خوف دشمن کے حملے کا ڈر یا جنگ کے میدان میں نماز پڑھنا جب دشمن حملہ کر سکتا ہے، تو تب نماز کا طریقہ یہ کہ ہاف جماعت لڑیں گی جو مسلمانوں کی ہے، آدھی امام کے پیچھے آئیں گی، یا جو بھی امام طے کرتا ہے جو بیسٹ پاسبل اسٹریٹجی ہو سکتی ہے پیچھے آئیں گی۔ ایک شخص نماز بانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الخوف پڑھی، آپ نے پڑھ کر بتایا صلاۃ الخوف کیا ہوتی ہے اور کیسے ہوتی ہے، تو امام کھڑے ہوتے، اللہ کے رسول کھڑے ہوئے ایک مرتبہ نماز کے لیے، آدھے صحابہ پیچھے آئے، ٹھیک، آدھے صحابہ پیچھے آئے، اس کے بعد 2 رکعت کے بعد سلام پھیر کر چلے گئے، پھر آدھے اس کے بعد آئے، رسول اللہ کنٹینیو کر رہے اپنی، آپ نے 4 پڑھی، صحابہ نے 2، اور اس کے بعد کی جماعت نے 2 رکعت پڑھ کے اپنے گئے۔ سمجھ رہا بات؟ تو خوف کا ماحول ہے، دشمن کے حملے کا ڈر ہے، اتنے میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، اللہ حکم دے رہا ہے کہ نماز با جماعت ہوں گی، کہ آدھے لوگ پڑھے اور آدھے حفاظت کریں، تو گویا حملے کے اس میں بھی، خوف کے ماحول میں بھی، وہاں بھی نماز با جماعت پڑھنا ہے۔ تو اس کی فرضیت سمجھ میں آ رہی ہے نا، نماز با جماعت کتنی اہم چیز ہے کہ خوف کے ماحول میں بھی جماعت بنانا ہے۔ دشمن کا ڈر، اور یہ کوئی دشمن کے ڈر کی بات کر رہا ہوں، چوہے بلی کتا آ جانے کا ڈر نہیں ہے کہ آ جائیں گا بکری آ کے یہ کھا لیں گی، دشمن جہاں جان کا ڈر ہے، دشمن آئیں گا اچانک تو کیا کے بولیں گا نماز توڑ دو، میں لڑنے آیا تم سے چلاؤ لڑنے، وہ تو نماز میں آپ کو مارے گا، سمجھ؟ تو وہاں بھی کہا کہ آدھے لوگ حفاظت کے لیے کھڑے ہوں گے، آدھے لوگ نماز پڑھ، ہے نا، صلاۃ الخوف۔ تو اس کا طریقہ پورا قرآن نے بتایا، سورہ نساء آیت نمبر 102 اور اس کے آگے اٹھائیے، پورا طریقہ آپ کو مل جائے گا، معاف کرنا، ہاں 102 آگے پورا طریقہ آپ کو نماز کو مل جائے گا صلاۃ الخوف۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائی، صحابہ بیان کرتے کہ ایسے ایسے مختلف ادوار میں ایسا 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 آپ نے اس نماز کو پڑھایا، لیکن وہ بھی با جماعت۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں جماعت کی کتنی اہمیت، کتنی اہمیت، لیکن ایک وضاحت یہاں ضروری ہے، جماعت کی اہمیت یاد رکھیے بہت ہے، لیکن آپ کو حالات اور ماحول دیکھنا بھی ضروری ہے، ورنہ بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ اپنی با جماعت نماز کو انسانوں کی تکلیف کی وجہ بنا دیتے ہیں۔ آپ ٹرین میں جا رہے ہیں، ٹرین میں با جماعت نماز نہیں ہو سکتی میرے بھائی، گورنمنٹ نے آپ کے لیے کوئی پروویژن نہیں کر رکھا ہے کہ مسلمان نماز پڑھیں گے تو ٹرین میں جگہ بنائی جائے۔ اب آپ پورے انسانوں کو بولیں گے رک جاؤ مسلمان آ گئے، اب نماز پڑھنا رہتی ہے ان کو، اور جماعت سے پڑھیں گے اور کھڑے ہو کے پڑھیں گے ٹرین میں، اور مصلی بچھا دیا جاتا ہے، ایک آدمی وہ جو جگہ ہوتی ہے جہاں سے لوگ جا رہے ہیں پیشاب کے لیے، پیخانے کے لیے، مطلب ٹوائلٹ یوز کرنے کے لیے، پانی لینے کے لیے، ہاکرز جو لوگ بیچنے والے ہیں کچھ کھانے پینے، وہ گھوم رہے ہیں، وہاں وہ جا کر امام کھڑا ہو جاتا ہے اور 2 آ کے مستعد کھڑے ہو جاتے ہیں، جیسا صلاۃ الخوف، مطلب دشمن سے جنگ چل رہی ہے اور پیچھے نماز ہو رہی، اور جماعت باندھی جاتی ہے، پھر جو لوگ بیٹھے مسلموں کا چلو ہٹو اٹھو، چلو چلو عورت تم چلو، عورت کو ہٹا ایسے اوپر بھیجو، یہ کرو، پوری ٹرین مطلب ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے لیے مخصوص کر دی جاتی ہے،
पूरी ट्रेन उथल पुथल चालू और बेचारे लोग डर के बाद दाढ़ी वाले लोग हैं और पहले ऐसा इमेज मीडिया ने क्रिएट कर दिया, पता नहीं कुछ ज्यादा हो तो निकाले और चलो इसको उड़ा दो, इसको उड़ा दो, इसको उड़ा दो। वो बेचारा डर के फौरन औरतें ऊपर बैठ जा रही है, बच्चे ये हो जा रहे हैं, ये हो जा रहे हैं, और आप जमात से नमाज पढ़ रहे हैं। नहीं, सवारी पे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमात से नमाज साबित नहीं। हाँ, सवारी में सहूलत हो, जैसे कि अगर आप सऊदी अरब जाइए गल्फ कंट्रीज में, तो वहां ट्रेन में जैसे हमारे पास पेंट्री कार होता है ना, वहां ट्रेन में एक मस्जिद का डब्बा होता है पूरा, पेंट्री खाने पीने का एक होता है, आप देखिए कैंटीन, तो वैसे मुस्लिम कंट्रीज में ट्रेन के अंदर एक डब्बा होता है, मस्जिद रहती है, वो वहां जाके आप पढ़िए कितना भी, चूंकि वो मस्जिद है खास, उसी के लिए रखा गया डब्बा। यहाँ नहीं होगा। लेकिन या बस है और बस को आप बोल दे कि बस रोक दो, बस हम सामान है, हमको जमात से नमाज पढ़ना ही पड़ती, और बेचारे बस के 40 मुसाफिर जो है उंगलियां तोड़ तोड़ के बददुआएं दे रहे हैं आपको कि हमको जल्दी जाना है, फला मसला है। आप बोले नहीं, 5 टाइम बस रुकेंगी पूरी सफर के अंदर, और झगड़ा चालू नहीं। सफर में तो आप उतरे, वजू किया, बस में बैठे, जहां बैठे वहां रकात बांध ली, हो गया। सहूलत है तो एक आदमी रकात बांधे, पीछे उसके सीट वाले बैठे, आवाज आ रही तो ठीक, नहीं पढ़ सकते कोई बस नहीं, अपनी अपनी पढ़े। इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा गया, आप सवारी पर थे और अकेले नमाज पढ़ रहे थे, और आप खिबले का भी वो नहीं करते, खिबला दूसरी जानिब होता, आप दूसरी तरफ नमाज पढ़ते, मतलब सवारी पर खिबला भी कोई शर्त नहीं है। तो ये वजाहत, वरना जमात की वो हो गई और आप चलते प्लेने बोलेंगे कि अब हम सब जमात से नमाज पढ़ेंगे, क्रू पूरा परेशानी क्या कर रहे हैं, नया मसला ही। हालांकि सऊदी एयरलाइंस में एक प्रोविजन होता है जहाँ नमाज का, उतनी जगह वो खास रखते हैं जहाँ वो भी उनके क्रू के लोग भी पढ़ते हैं, कैप्टन भी आता है पढ़ता है, और दूसरे लोग भी पढ़ते हैं, डायरेक्शन भी कंटिन्यू खिबले का देते रहते कहाँ है, वो एक अलग शक्ल है। लेकिन आप कोई भी फ्लाइट में यहाँ बैठ कर पढ़िए, सहूलत नहीं है ना, और खड़ना रिस्क भी होता है। नहीं, अब जमात नमाज तब प्लेन में भी होंगी, और ताकि अल्लाह के पास गवाही रख, हवा में भी हम जो है जमात से पढ़ रहे थे नमाज, और लोग जिद करते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं, सबको तकलीफ होती है, और एक अजीब मंजर खिंच जाता है कि कैसा अजीब सख्त किस्म का दीन है जो इनको सहूलत नहीं देता है। आम हालत में, सहूलतों में बाजमात नमाज फर्ज है। मजबूरियां हैं, मुश्किलें हैं, हालात है, ठीक है, सफर है, सवारी है, ये समझने की जरूरत है। क्योंकि एक वाकया से पहले मैंने सुनाया था, आप लोगों ने सुना होगा, एक मैंने देखा था कि कुछ लोगों ने जमात से नमाज खड़ी कर दी ट्रेन के अंदर। हालत ये हुई कि एक औरत जो सफर में थी, उसके बाद इतनी सहूलत ना थी कि अपने बच्चे को डायपर पहना सके, उसके बच्चे ने पैखाना कर दिया, और हमारी नमाज तो खत्म हो रही नहीं, बाजमात पढ़े ना, पूरी ट्रेन ब्लॉक। वो बेचारी बैठी, क्या तस्वुर उसने इस्लाम का लिया होगा, कि कैसे लोग हैं कि मुझे बुनियादी सहूलतें इस्तेमाल करने से भी इनकी जमात ने, इनकी इबादत ने रोक दिया। ये नहीं होना चाहिए, याद रखिए, ये नहीं होना चाहिए। ये चीज को समझना बे इंतहा जरूरी है हम लोगों के लिए, कि जमात से नमाज भी पढ़ना है, लेकिन इंसानों का जब मामला आ गया तो हुकूकुल इबाद तरजीह ले जाते हुकूकुल्लाह पर। मालूम आपको ये बात भी समझिए, जमात की मैं बात कर रहा हूँ। आप बोलेंगे ऐसा कैसा, बंदों के हक अल्लाह के ऊपर ही फख्र ले आते हैं। हाँ, ले जाते हैं। यही अल्लाह के रसूल जो फरमा रहे हैं, मेरा दिल चाहता है लोगों के घरों को आग लगा दो जो मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ के घर में पढ़ते हैं। यही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो प्याज और लहसुन का है वो हमारी मस्जिदों में दाखिल ना हो। क्या कह रहे हैं, मस्जिद में जो नहीं आते घर जला दो। यही अल्लाह के रसूल फरमाते, जो प्याज और लहसुन का मस्जिद में ना, चुके बंदों के हक मारे जाते, प्याज लहसुन से बदबू आती है जिससे इंसानों को तकलीफ होती है। दूसरा फरमाते हैं, जब किसी को बैतुल खला जाना हो, रफ़ा हाजत को जाना हो, पेशाब पैखाने को जाना हो, वो जमात में बाद में शामिल हो, पहले रफ़ा हाजत को जाए तो इंसान यहाँ बंदों का हक पहले आ गया, रफ़ा हाजत पहले और इबादत बाद में। जिसको भूख लगी हो और मगरिब का वक्त हो तो वो खाना खा ले, अगर उसे उम्मीद है आखिर रकात भी मिल जाएंगी तो पहले खाना खत्म करें, फिर आखिर रकात में शामिल हो। खाना पहले, नमाज बाद में, बंदों का हक। तो मैं भी इसीलिए कह रहा हूँ, जब ट्रेन में है, बसेस में है, सहूलतें नहीं होती है, तो वहां क्या करेंगे आप, वहां जमात का एहतमाम नहीं होगा। इस बात को समझने की जरूरत है। आप इसी की तरह नमाज बा जमात की क्या फजीलत आती है, फजीलत भी रखता हूँ। जब इतनी वईद की गई तो फजीलत क्या बताई गई, आइए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज बा जमात की फजीलत बताते हैं और फरमाते हैं, सही बुखारी की रिवायत है, जमात के साथ नमाज जो पढ़ी जाती है वो अकेले नमाज पढ़ने के मुकाबले में 27 दर्जे 27 टाइम्स अच्छा है, अफजल है, ज्यादा सवाब देने वाली चीज है। जमात में जो नमाज पढ़ी जाती है वो इनफरादी नमाज के मुकाबले में 27 टाइम्स 27 दर्जे ज्यादा सवाब देती है। कितनी बड़ी बात बयान है, 27 दर्जे, माशाअल्लाह, 27 टाइम्स सवाब मिलता है। लेकिन इससे एक बात और निकलती जो उलमा निकालते हैं, मसला ये कि बाजमात नमाज ना भी कोई पढ़े तो नमाज तो कबूल हो जाएगी। इसलिए क्या फरमाया, 27 दर्जे ज्यादा, मतलब इसको 27 लेस है, लेकिन नमाज नहीं होती, ऐसा नहीं होगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ, वरना फिर एक नई गलत फहमी,
کہ جماعت سے میں نے کہہ دیا تو آپ دوسرے کو الزام فتوی لگا دی تیری نماز ہی نہیں ہوتی. نہیں, وہ بہت بڑا گناہ کر رہا ہے کہ وہ نماز کو ایسا کر کے جو ہے بہت اپنے نفس کو نقصان میں اور ظلم میں ڈال رہا ہے. لیکن پھر بھی شرعی عذر کے تحت, مجبوریوں کے تحت, حالات کے تحت یا کوئی پڑھ لیتا ہے تو ثواب سے تو محروم ہے لیکن نماز ہو جاتی ہے. یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے. 27 درجے زیادہ ثواب ملتا ہے. کتنی بڑی بات ہے نا. اب لیکن 27 درجے زیادہ ثواب, اس سے کیا ہوتا؟ یہ کیلکولیشن ہمارے پلے پڑتا نہیں نا. اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ اگر ایک پروڈکٹ لا کر سیل کریں تو آپ کو ڈبل منافع ہوگا, 2 گنا منافع, 2 ٹائمز. تو یہ ہم کو برابر سمجھ, 2 ٹائمز 1000 کی چیز 10 روپیز پروفٹ, 2 ٹائمز 200. اوہ, حساب بالکل کلیئر ہے. 3 ٹائمز پروفٹ, 3 درجے زیادہ منافع. اوہ, 300 روپے بالکل کلک ہو رہے ہیں ہم کو. اور 4 درجے زیادہ منافع. اوہ 4. یہ 27 درجے سمجھ میں نہیں آتا لیکن ہم کو. دین کہنا کوئی مسئلہ نہیں, اللہ بڑھا دیں گا ہو سکتا بعد میں, چلو ایزی لے لو. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ دنیا میں کیسے حساب کرتے ہیں. یہ 1 گنا 2 گنا زیادہ پروفٹ دور کی بات ہے. جو لوگ اوریجنل بل بزنس کرتے ہیں وہ یہ سب چیزیں جانتے ہیں. روپے 2 روپے اور 4 روپے کی بڑے ٹرن اوور کے اندر کیا نقصان اور کیا فائدے ہو سکتے ہیں. سمجھتے ہیں آپ. 25 پیسے بھی اگر ایک کسٹمر کو آپ یوں چھوڑتے ہیں, ایک دن میں 100 کسٹمر آتے ہیں تو منتھ کے اندر اتنا ہوتا ہے اتنا آپ کا ٹیلی فون بل ہوتا ہے, اتنا نکل جاتا ہے آپ کا کاسٹ. سمجھ رہے آپ. تو جو ٹرن اوور پہ بزنس کرتے ہیں وہ جانتے ہیں روپے کا کیا وہ ہوتا ہے. ایک صاحب تھے, وہ بزنس کرتے تھے, دن بھر میں جو ہے 25 کنٹل شکر بیچتے تھے اور سب سے کم کاسٹ میں ان کی شکر بکتی تھی. اتنا کم کی جتنا ہول سیل ملتا اتنے ریٹ میں بیچتے تھے. جب ان سے پوچھا گیا کہ پھر آپ کا منافع کیا ہے, تو اس زمانے میں شکر وہ موٹے موٹے تھیلوں میں آتی تھی. تو کہا منافع میرا یہ تھیلا 100 روپے میں بکتا ہے بعد میں, تو 25 کنٹل بیچتا ہوں ٹرن اوور پہ اور 2500 روپے تھیلے کی ملتے ہیں, شکر میں نہیں کماتا ہوں, ٹرن اوور پہ بزنس کرتا ہوں, ہے نا. تو وہ آدمی بولے گا یار 1 گنا کا کیا ہوتا ہے, 1 ٹائم مور پروفٹ مطلب 100 ٹائم ہو جاتا ہے نا ایگزیکٹلی. 1 درجہ 1 گنا مطلب ملٹیپل آف, تو وہ ہوتا 100 ٹائمز ہوتا ہے ایگزیکٹلی. اس سے 100 روپے کا 200 ہونا ہوتا 100 ٹائمز ہو جاتا, 300 ہونا تو 27 درجے. میں یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دین میں یہ کیلکولیشن ہم کو سمجھتے نہیں. جب درجات کی بات ہو رہی 700 درجے ثواب, 70 درجے ثواب نہیں سمجھتا. سمجھیے اس کو دنیا کی حساب کتاب سمجھتے ہیں. تو بہرحال 27 درجے زیادہ ثواب کون بیوقوف ہے جو چھوڑ سکتا ہے نا. آئیے اسی طرح فرماتے ہیں اس کی فضیلت میں صحیح بخاری صحیح مسلم متفق علیہ روایت ہے. فرماتے اور کہتے سنیے, آدمی کا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا گھر اور بازار میں نماز پڑھنے کے مقابلے میں 20 سے زیادہ گنا زیادہ فائدے مند. 20 ٹائمز یا مور دین 20 ٹائمز. اوپر والی روایت میں 27 ٹائمز آ گیا, اس روایت میں مور دین 20 اپ ٹو 27 ٹائمز. یہ مانا ہو سکتا ہے کہ 20 سے لے کر 27 کے بیچ میں کچھ درجات اس کی نیت کے اعتبار سے ملیں گے اس کو. تو کہا زیادہ درجے کی فضیلت رکھتا ہے اس لیے کہ ایک انسان جب اچھے سے وضو کرتا ہے اور صرف اللہ کے لیے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ حدیث کے الفاظ اس طرح سے کہ آدمی کا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ جو ہے گھر میں نماز پڑھنے کے مقابلے میں 20 سے زیادہ درجے جو ہے فضیلت رکھتا ہے. اس لیے کہ ایک انسان جب اچھے سے وضو کرتا ہے اور صرف اللہ کے لیے نماز کے لیے مسجد کا رخ کرتا ہے, صرف اللہ کے لیے صرف نماز کے لیے مسجد کا رخ کرتا ہے, تو ہر قدم کی عوض اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرتا ہے. جماعت میں جانے کا ثواب دیکھیے 20 سے زیادہ گنا ثواب کے علاوہ جب چلتا ہے تو ہر قدم پر اس کے درجات بلند ہوتے ہیں, مطلب گناہ معاف ہوتے ہیں, اس کے درجات بلند ہوتے ہیں, درجات بلند کرتا ہے اور گناہ مٹا دیتا ہے. اور مسجد میں داخل ہونے کے بعد وہ جو ہے جتنی دیر نماز کا انتظار کرتا ہے وہ نماز کی حالت میں ہوتا ہے اور نماز کے ثواب میں ہوتا ہے. مطلب ایک انسان مسجد جا کے جتنی دیر انتظار کرتا ہے نماز کے لیے اتنی دیر ثواب ملتا ہے نماز میں شامل ہونے کا, نماز میں شمار ہوتا ہے. اور فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں جب تک کہ وہ نماز کی جگہ بیٹھا رہے. مطلب نماز پڑھ بھی لیا اور اگر نماز کی جگہ ہی بیٹھا ہے تو فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں جب تک کہ وہ بیٹھا رہتا ہے, اور اللہ سے درخواست کرتے ہیں, فرشتے گزارش کرتے ہیں کہ اے اللہ اس کی مغفرت فرما دے, اس پر رحم کر, جب تک کہ وہ وضو سے ہوتا ہے تب تک. ایک نماز کو ہم نکلے 20 مرتبہ 20 گناہ یا اس سے لے کر 27 مرتبہ تک ثواب بڑھ گیا, فضیلت. ہر قدم پر گناہ معاف ہو رہے ہیں, ہر قدم پر نیکیاں لکھی جائے, درجات بلند ہو رہے ہیں. اور اس کے بعد مسجد میں جب تک بیٹھا ہے نماز کے انتظار میں 5-10 منٹ پہلے پہنچ گیا انتظار میں, تب تک اس کو نماز میں رہنے کا ثواب مل رہا ہے. دوسرا سجدہ تلاوت, یہ بھی قسم کا سجدہ ہی ہے, سجدہ تلاوت. اب سجدہ تلاوت کیا ہے؟ سجدہ تلاوت سنت ہے, اس پر صحابہ کا اجماع ہے. سجدہ تلاوت سنت ہے, اس پر صحابہ کا اجماع ہے, یاد رکھیں.
ٹھیک ہے، اس کی مشروعیت، اس کا مشہور ہونا، اس کا عمل میں لانا، رسول اللہ کا اس کو عمل کرنا، اس معاملے میں صحابہ کا اجماع ہے۔ اس معاملے میں کچھ اختلاف پایا جاتا ہے کہ واجب ہے یا سنت ہے، ضروری ہے یا سنت ہے، تو اس معاملے میں صحیح قول اور صحیح رائے ہے سجدے تلاوت کا کرنا سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ یاد رکھیں، سجدے تلاوت